نماز جنازہ میں ہوں گا، آپ وضو کریں گے، اس کے لیے غسل ضروری ہے، آپ وضو سے ہوں گے، وضو سے ہو کر آپ آ کر کھڑے ہوں گے، امام ہوں گا، صفیں بندیں گے، جیسا عام نمازوں میں جو ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر بھی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو آپ کیا کریں گے کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا کیا چیز ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر پڑھا جائے، مجبوری میں بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کی جائے، جیسے ہر عمل سے پہلے نیت ہے، کوئی خاص نیت مطلب دل کا ارادہ کیا جائے۔ تیسری چیز جو یاد رکھیں گے سورہ فاتحہ کی اس میں قرأت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ فرائض گنا رہا ہوں، اس کی سنت انشاءاللہ اس کے بعد آئیں، سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجا جائے، اور پانچویں چیز جو ہے 4 تکبیرات سے یہ ہوں گی، کم از کم 4 سے زائد تکبیرات ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 4 تکبیرات ہوں گی، 4 سے زیادہ آپ سے 5 6 7 اور 9 تکبیرات بھی ثابت ہے، لیکن عمومی نماز آپ نے 4 تکبیرات سے پڑھی، اس لیے میں نے فرائض میں رکھا، کھڑے ہو کر پڑھے، مجبوری میں بیٹھنا الگ چیز ہے۔ دوسرا فریضہ اس کا کہ اس کے اندر جو کام کیا جائے گا نیت ہو، تیسرا سورہ فاتحہ پڑھی جائے، چوتھا درود بھیجا جائے، اور پانچواں اس میں 4 تکبیرات منیمم ہوں گے، مور دین 4 ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ ہم اس تفصیلات میں جائیں گے کہ 4 سے زیادہ کیسی دی جائے، چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ تفصیلات احکام الجنائز کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تھے اس کے فرائض۔ اب اس کا طریقہ، یہ سنتوں کے ساتھ فرائض کو ملا کر اب طریقہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جنازے کی نماز کے لیے میت کو لے جایا جائے گا اور امام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر مرد ہو تو اس کے سر کی طرف امام کھڑا ہوگا، عورت ہو تو اس کے بیچ میں امام کھڑا ہوگا۔ میت لیٹی ہے، یہ سر ہے، امام یہاں کھڑا ہے، اور اگر مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہے، اور عورت ہے تو سینے اور پیٹ کے بیچ والے حصے میں کھڑا رہے ہیں۔ اس سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ہے عورت ہے۔ ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو سب ایک ساتھ رکھ دیے جائیں گے، 1 2 3 4 ایسے رکھ دیے جائیں گے۔ ایک سے زیادہ جنازے اور مرد اور عورت دونوں کے ہیں تو عورت کا جنازہ قبلے کی طرف اور مرد کا جنازہ امام کی طرف۔ دیکھیے کتنا احتیاط کی گئی پردے کے معاملے میں، یہاں بھی حالانکہ کفنائی پھر بھی اس کو ادھر رکھا گیا دور، تو عورت وہ طرف اور مرد امام کے سامنے ہو، اور امام جو ہے کھڑا ہو جائیں گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کے مرد سامنے ہے تو سر کی طرف کھڑا ہے، تو مرد ہے سر کی طرف، عورت ہے بیچ میں۔ مرد ایک ساتھ بہت سے تو ایک ساتھ رکھ دی جنازے اور کھڑے ہو گئے، اور اگر عورتیں اور مرد مکس ہے تو عورتیں ادھر کی طرف، مرد امام کی طرف، اور امام وہاں کھڑا ہو جائیں گا۔ پیچھے لوگ صف بنائیں گے۔ صف بندی کے اندر 1 صف 3 صف، جیسا کہ طاق عدد کی ایک پسندیدہ چیز، 1 صف 3 صف 5 صف 7 صف جو بھی ہو سکتا بنائیے، کم ہے تو ایک کافی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی ہونا۔ اچھی بات ہے کہ 3 صف ہو، اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے کہ زیادہ توحید پرست لوگ ہو، لیکن کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے وہ کیا، جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، 1 سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو 1 کے لگا دیے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی، نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر کہیں گا، ٹھیک۔ جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ تو فرض ہے، سورہ جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک۔ وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمی سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے، سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے، پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک، اللہ اکبر کہیں۔ تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے پہلے کا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ ضمیر، پھر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی، کیا کرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر کو اٹھاتے، کیا ہے پتہ نہیں، جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر، سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں ہے، گردن سے یوں کرنا پتہ نہیں۔ اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہیں تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ، پھر کہا اللہ اکبر۔ دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے ہم، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز میں۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں، قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا 2 تکبیرات کا۔ پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، 3 4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں۔
ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا، تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب سے کامن ہے، ٹھیک، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں کی آپ، دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک، دعا کے بعد اللہ اکبر کا، یہ کتنے بار اللہ اکبر ہو؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کافی ہے، اور دو سلام۔ اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے ہوتے صف میں، امام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے ہی رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے، کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہ ان کا دیکھو، آدھی نماز آدھا سلام، آدھا یہ آدھا وہ، علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے، ایک سلام بھی کر سکتے، چاہے تو دونوں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہوا طریقہ۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر مرد ادھر، امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر اس نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضمی سورہ ملایا، پھر اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہوا 4 تکبیرات سے۔ اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھا، جہر میں پڑھائی، آواز میں پڑھائی، لوگوں نے کہا یہ کہا تو کہا میں نے اس لیے کیا کہ تم جان لو یہ سنت ہے اور عین حق ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی جہر میں پڑھا دے تو اپنے مسلک میں نہیں نا، تو کیا مسلک سنت سے اونچا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، مسلک ماننا کوئی مسئلہ نہیں، کتاب و سنت میں جو مسئلہ نہ آئے، کسی کی رائے لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا مسلک کتاب و سنت سے اونچا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تم تھے رسول اللہ نے جب ایسا کیا؟ تو کہا ہاں میں تھا، اور یہ عین حق ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے، فتنہ نہیں ہونا بلکہ آپ مت کیجئے، لیکن یہ سنت ہے۔ یہ بھی سنتوں کو تعصب کی بنیاد پہ مت چھوڑیے، سنتوں کو تعصب کی بنیاد پہ مت چھوڑیے، مجبوریاں ہیں، حالات الگ ہیں، تعصب نہیں۔ ہمارا مسلک کبھی بھی سنت کے ماتحت اور نیچے ہے۔ اماموں کی رائے یہ کتاب و سنت کے بعد، اقوال صحابہ اور آثار صحابہ کے بعد ہے، ان سے مقدم نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کی مسلک کو ہم نے شریعت سے مقدم کر دیا، پہلے وہ اس کے بعد سب۔ بہرحال دونوں ہی طریقے سے یہ پڑھنا درست ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے۔ بہت سی بار جنازے کی نماز بھی پڑھاتے نہیں ہمارے لوگ، اپنے باپ کی جنازے کی نماز بیٹا بولتا میں کوئی سیکھ، کتنا آسان ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ارے وہ دعا یاد نہیں ہے، اور میت کی جو دعا ہے وہ دعا جو اللہ مغفر لی حینا میت یاد نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ تو یاد رکھیے دعا کرنا واجب ہے اور فرض ہے اس نماز میں۔ کون سی دعا ضروری نہیں ہے، جو سنت سے ثابت دعا ہے وہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیجیے آپ کو دعا یاد نہیں والی۔ سورہ فاتحہ تو یاد سب کو رہتی، ایک بار اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ خاموشی میں پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد درود سب کو یاد رہتا۔ اب مسئلہ دعا کی وجہ سے آدمی آگے نہیں بڑھتا، دعا بہت آسان ہے، دعا بہت، آپ کو اگر یاد نہیں تو کوئی دوسری دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مرد ہیں اللہم مغفر لہم، اللہم ورحمہم، اتنا تو بول سکتے، اللہ اس کی مغفرت کر، اس پہ رحم کر، 3 بار بول دیجیے۔ عورت ہے اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہ اس عورت کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کر دے، اتنا بول دیجیے، بس ختم۔ اللہ مغفرت کر، رحم کر، یہی تو دعا ہے، مغفرت وہ پوری دعا وہی ہے۔ اب نہیں آتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہا بات کو، لیکن سنت تو وہی دعائیں ہیں جو ثابت شدہ الفاظ سے، سنت سے ہٹ کر بھی عربی میں اگر آپ دعا اس کی مغفرت اور رحم کی کرتے تو ہو سکتی ہے۔ ہو گیا، اتنے آسانی سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھا جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ۔ جنازے کی نماز کے اندر اب جو لوگ پیچھے رہ جائیں، جنازے کی نماز کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے سے آئے اور نماز شروع ہو گئی تو کیا کریں؟ تو آپ کھڑے ہو جائیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز آگے کریں، جو تکبیرات باقی تھے، ایسا آپ ملے امام نے ایک تکبیر آخری تکبیر میں تھا، اللہ اکبر کہے، آپ نے مل گئے، اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہا، سلام پھیر دیا، اب آپ کو 2 تکبیر ملی، آپ کو 2 تکبیر، تو آپ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھیں گے، اس کی دوسری تکبیر جب وہ سلام پھیریں گا تو آپ درود پڑھیں گے، اس کی تیسری تکبیر آپ خود دیں گے، اور چوتھی آپ نہ پڑھ لیجیے۔ یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا، مایا عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ لوگ تھوڑا دیر سے آتے ہیں جنازے کی نماز میں، وہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہا جو سن لے تکبیر کہے اور جو نہ سن سکے
تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہوئے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیجیے، اب یہ بھی کافی ہے، یا پھر چاہے تو آپ بڑھا بھی سکتے، دونوں ہی اقوال علماء کی موجود ہے کہ تو یہ تو حدیث میں ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کو قضا کی، چاہے تو آگے بڑھا سکتا ہے دعا کرنا۔ اب آپ جنازے کی نماز کے لیے آئے اور جنازے کی نماز پوری ختم ہو گئی، ہوئی مطلب پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ تو آپ جنازے کی نماز خود پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی چلیے ہٹی ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، مرد کی عورت کی کھڑے ہوئے اور آپ اپنی نماز، کوئی اور لوگ چاہیں تو بچا سکتے ہیں، ایک سے زائد جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک صاحب کا انتقال ایک محلے میں ہوا، وہاں بڑے چہیتے تھے، وہ تدفین لیکن جہاں کی جا رہی تھی وہ ان کا آبائی محلہ تھا، سب نے کہا کہ بھائی ہم تو محروم ہو جائیں گے نا، کافی دور تھا وہ محلہ، ہم سب نہیں آ سکتے، یہاں پڑھا دیجیے۔ بولے نہیں، ہمارے مسلک میں ایک ہی نماز ہوتی جنازے کی۔ ارے میرے بھائی، سنت کو دیکھنا ہے ہم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں فجر میں آئے اور دیکھا کچھ پتے اور گھان پڑی ہے، کہا کہ وہ آج جھاڑو دینے والی نہیں، ایک عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، تو کہا وہ جو عورت روز جھاڑو دیتی آ کر مسجد کی، آج نہیں آئی، ایک حبشی عورت تھی، غلام تھی، لیکن اس کو مسجد کا خیال تھا، روز صفائی کرتی تھی مسجد کی آ کر، کہا وہ عورت نہیں آئی، تو آپ کو بتایا گیا اور کہا گیا اللہ کے رسول کل رات اس عورت کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہو گیا اس عورت کا۔ آپ نے کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا، تکلیف ہوں گی، لہٰذا ہم نے تدفین کر دی۔ آپ نے کہا کہاں دفنا ہے، چلو مجھے لے کر، تو کہا یہاں دفنا ہے، صحابہ پیچھے چلے، آپ آئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، قبرستان میں آئے، قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر باندھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت نماز کے لیے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں عثمان، اللہ کے رسول صاحب نے نماز پڑھی اور اتنی دعا کی اس عورت کے لیے کہ میں اپنے دل میں سوچ لگا کاش اس عورت کے لیے میں مر جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کی اس عورت کی، چونکہ وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی۔ اس سے پتہ چلا مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بڑا مقام دیا، دعائیں کی اس کی، اتنی دعائیں چونکہ فری سروس دیتی تھی مسجد کو آ کر، روز صفائی کرتی تھی اس کی۔ تو آپ صاحب نے نماز پڑھی نا، حالانکہ اس کی جنازے کی نماز ہو چکی تھی، صحابہ نے رات میں جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو تدفین کیا تھا، تب بھی آپ نے پڑھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل میں آپ کے شہر آیا، انتقال کی خبر ملی اور میں آیا آپ سے ملنے انتقال کے لیے، لیکن تدفین آپ کر چکے تھے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر حال کی بات ہے، یہ نہیں کہ ایک سال بعد آپ جائے کریں، حال میں ہوا، بس میں نکلا بمبئی سے نکلا اورنگ آباد آیا لیکن تدفین کر کی جا چکی، اب میں پہنچا تو قبرستان میں پہنچا تو میں وہاں جماعت بنا سکتا ہوں، اور چونکہ جنازے کی نمازیں قبرستان میں ہو سکتی ہے، قبروں کے بیچ میں نماز نہیں ہوں گی، یاد ہے آپ نے فرمایا قبروں کے بیچ میں نماز مت پڑھا کرو، جیسا کہ آپ جائیں گے اور پوری قبریں اور بیچ میں صفحے بنا دیں قبروں پر، نہیں، وہ تو منع ہے، ایک پھر اکیلا پڑھیں گا آدمی ایک خبر پہ جا کے، چونکہ صفحے بنائیں گے تو خبروں پر کھڑے ہو جائیں گے نا لوگ، وہ درست نہیں ہوگا، اور نماز کے جو اصول ہیں قبلے رخ وہ سب وہاں لاگو رہیں گے، یاد رکھیے کہ آپ نے پڑھی تو لہٰذا آپ لیٹ ہو تو ڈبل جنازے کی نماز ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی وہ صاحب کی ہو سکتی تھی اپنے محلے میں اور آبائی محلے میں بھی، آپ محلے والے محروم رہ گئے، آبائی محلے میں نماز ہوئی ان کی، دو جگہ ہو سکتی تھی، مرنے کے بعد کوئی پہنچا تدفین کے بعد تب بھی ہو سکتی، حال میں بالکل کہ بھائی وہ اسی آپ کے لیے ہی اور تیمارداری کے آپ کے ملنے کے لیے آیا اور وہ دیکھنے آیا تھا لیکن تدفین ہو چکی ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیے یہ سب نہیں ہوتا ہے، نہیں ڈبل نہیں ہوتی، اور کیا کیا غلط فہمی، اللہ رحم کرے، بس سنت چھوڑ دی، شریعت چھوڑ دیا۔ بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر لیٹ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جنازے کی نماز کی دعائیں بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ ہونے کا بھی مسئلہ میں نے رکھ دیا، جماعت میں ملنے کا بھی مسئلہ رکھ دیا، بعد میں آنے والا مسئلہ، اور خبر پہ بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ انسان کے موت سے لے کر جو ہے نماز سے لے کر وہ ہو تو وہ شخصیت ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محدثین کی محنتیں، ان کے اجتہادات آپ دیکھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اٹھنا، نبی اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سیڑھیوں پر کیسے چڑھتے تھے، اترتے کیسے تھے، اونچائی پر چڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، نیچے اترتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، مسجد میں جاتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، مسجد سے نکلتے تو کیا پڑھتے اور کیا انداز ہوتا، وضو کیسے بناتے، کھانا کیسے کھاتے، شادی اور بیاہ کیسے کیے۔ زندگی میں جتنے بھی ضرورتیں پڑتی ہیں، کوئی ایک شوشہ،
کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جس نقطے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تشنہ لب رہی ہو اور آپ نے تشنہ رکھا ہو، پیاسا رکھا ہو۔ کوئی بھی زندگی کا ایک منٹ، ایک لمحہ جس میں ہم گزار رہے ہیں اس میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آج ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں، ہم اگر اچھے بیٹے ہیں اور میرا باپ میری بہت تعریف کرتا ہے، ہم ایک اچھے بیٹے تو ہیں، میں نے اپنے باپ کا دل تو جیت لیا، لیکن آپ نظر ڈالیں، اچھا بیٹا تو ہم بن گئے لیکن اچھا باپ نہیں بن سکے۔ اگر ہم اچھے باپ بن گئے، میری اولاد میری تعریفیں کر رہی ہے، لیکن ہم اچھے شوہر بن کر نہیں دکھا پائے۔ ہم اچھے شوہر بن گئے تو اچھے تاجر نہیں بن سکے، اچھے تاجر بن گئے تو اچھے مصلح نہیں بن سکے، اچھے مصلح تو بن گئے لیکن اچھے مبلغ نہیں بن سکے، اچھے مبلغ اور داعی تو بن گئے لیکن اچھے حاکم وقت نہیں بن سکے، حاکم وقت اچھے بن گئے تو اچھے حکیم نہیں بن سکے، اچھے حکیم تو بن گئے لیکن ہم اچھے جج نہیں بن سکے۔ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا بیٹا بھی بن کر دکھایا؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے اچھا شوہر بن کر بھی دکھایا؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا باپ بھی بن کر دکھایا؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا مصلح بن کر بھی دکھلایا؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا مبلغ اور داعی بن کر بھی جس نے دکھلایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا جج بن کر بھی جس نے دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا حاکم وقت بن کر دکھایا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا حکیم بن کر بھی ثابت کیا ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اچھا عابد، عبادت گزار اور اچھا شاکر، ایک شکر گزار بندہ بن کر دکھایا ہو؟ زندگی کے ان جیسے ہزاروں پہلوؤں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو تاریخ، سیرت اور زمین و آسمان کی نظریں اور اس کی یہ زبان یہی چیختی ہوئی اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسی شخصیت ان تمام چیزوں میں اگر کسی کو دیکھنا ہے اور مکمل ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سمندر کو نبی اکرم کی پیدائش سے لے کر 63 سال تک کی اس زندگی کو، بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی اس زندگی کو کوزے میں بند کر دیا اور ایک چھوٹے سے گھڑے میں، لوٹے میں بند کرتے ہوئے کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں، اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، دوڑو ویسے جیسے نبی دوڑتے تھے، نماز ویسے پڑھو جیسے نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی رکھتے تھے، شادی ویسے کرو جیسے نبی کرتے تھے اور نبی نے کی کر کے دکھلائیں۔ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت ہی شارٹ کٹ میں کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ نظریں ڈالیے، پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے، میں آپ کو ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت دکھلا رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ابھی چند ہی دن گزارے تھے، عرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں اور شہر سے نکال کر دیہات میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ قبیلے بنو سعد کی کچھ عورتیں مکے میں آتی ہیں بچے تلاش کرنے۔ آمینہ کا اپنا بیان ہے، اور پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، اور دیکھیے یہ منظر۔ آمینہ کا بیان ہے، آمینہ جو نبی کی ماں ہے کہتی ہیں کہ ہر عورت میرے بچے کو کے پاس آئی، اس نے میرے بچے کو لیا۔ قبیلے بنو سعد سے جتنی بھی عورتیں آئی تھیں، ہر عورت میرے بچے کے پاس سے گزری، ہر ایک عورت نے میرے بچے کو لیا۔
دودھ پلانے کے لیے تیار بھی ہو گئی، اپنے علاقے میں لے جانے کے لیے تیار بھی ہو گئی، لیکن دوران گفتگو اس نے یہ سوال کر لیا، اے آمینہ ذرا مجھے اس بچے کے باپ سے تو ملاقات کراؤ، مجھے اس بچے کے باپ سے بھی ملنا ہے۔ آمینہ کہتی میں نے یہ جواب دے دیا، اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس بچے کا باپ تو اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر چکا۔ جس عورت نے بچہ گود میں لیا وہ عورت جب یہ سنتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، وہ بچہ میری گود میں ڈال دیتی، اٹھا کر رکھ دیتی اور کہتی آمینہ پھر میں اس بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہوں، مجھے تو اچھی اجرت چاہیے، اچھی مزدوری چاہیے، میں پال پوس کر تیرے بیٹے کو اگر بڑا کروں تو مجھے بھی تو معاوضہ اچھا ملنا چاہیے، جب اس بچے کا باپ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا معاوضہ دے دے گی، کیا بدلہ دے دے گی۔ ہر عورت نے میرے بچے کو لیا، جب سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، رکھ دیا میری گود میں۔ آگے کا بیان ہے آمینہ کا، حلیمہ بھی میرے پاس سے گزری، حلیمہ نے بھی میرے بچے کو گود میں لے لیا، لیکن جب اس نے سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو حلیمہ نے بھی میری گود میں بچہ رکھ دیا۔ ساری عورتیں پھر مکے میں اور بچے ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی، حلیمہ بھی ڈھونڈنے لگی، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ کو پورے مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ میں اس کو تھوڑا سا الٹا بھی بول سکتا ہوں، مکے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئیں، لیکن محمد کو کوئی دایا نہ ملی۔ حلیمہ لوٹ کر آئی، اس نے سوچا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ میری سہیلیاں مجھے تانے نہ ماریں کہ دیکھو اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، خالی ہاتھ آئی اور خالی ہاتھ جا رہی، چلو اس بچے ہی کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اس میں کوئی برکت دے دے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے آمینہ سے کہا لاؤ وہ بچہ مجھے دے دو، آمینہ نے وہ بچہ دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ بیان دیتی ہے اپنا کہ جیسے ہی میں اس بچے کو لے کر سواری پر بیٹھی اور میں اپنے دیہات کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگی، میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ آئی تھی وہ سواری تو بالکل پیسنجر گاڑی کی طرح تھی، لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب میں نے گود میں لیا تو میری وہ سواری راجدھانی ایکسپریس کی طرح چلنے لگی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چلی چلی آ رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں پیچھے سے چیختی ہیں اے حلیمہ ذرا رک جا، اے ابو زعیب کی بیٹی ذرا رک جا، اے بنت ابو زعیب ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ساتھ میں آئی تو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ جب راستے میں تیری اونٹنی بیٹھ جاتی تھی آتے وقت تو ہم تیرا ساتھ دیتے تھے، اب تو میرا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ وہی سواری ہے جس سواری کو تو لے کر آئی اور راستے میں یہ بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے ہاں یہ وہی سواری ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہوا سے باتیں کیسے کر رہی ہے، اتنی تیز کیوں بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی ہے، اس سواری کو کیا ہو گیا؟ اور پھر حلیمہ کا اپنا بیان ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نقل کرتے ہیں، حلیمہ چیختی ہوئی کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں ہی کوئی برکت نظر آتی ہے، مجھے تو اس بچے کا ہی کوئی چمتکار نظر آتا ہے۔ پھر حلیمہ نے اس بچے کو جس طرح پالا، حلیمہ کی اپنی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ وہ حلیمہ کی اپنی بیٹی پیٹ بھر کے دودھ پی سکے۔ حلیمہ کو تشویش تھی کہ اب تو میرے 2 بچے ہو گئے، ایک تو میری اپنی بیٹی اور دوسری محمد، میری بکری میری بیٹی کے پیٹ بھرنے کا دودھ نہیں دیتی، اب محمد کا بھی پیٹ بھرنا کیسے بھروں؟ برتن لیتی ہے، پڑھی الرحیق المختوم، آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی اس نے بکری کے تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا، خشک تھنوں سے ایسے دودھ نکلنا شروع ہوا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پانی
की तरह दूध गिरने लगा और बर्तनों की बर्तन भरने लगे। हलीमा का शौहर चीख पड़ा, हलीमा तू किसी बासादत रूह को लेके आई है, किसी बासादत बच्चे को लेके आई है, किसी नेक बच्चे को तू लेके आई है। इस बच्चे के मुबारक कदम पड़ते ही उसने हमारे घर में बरकतों के दरवाजे खोल दिए। यहां से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहीकुल मखतूम में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल जब अल्लाह के नबी वहीं रह रहे हैं और हलीमा सादिया के पास हैं और जंगल में बकरियां चराने के लिए हलीमा की बेटी गई थी और मोहल्ले के कबीले की बहुत से लोग मोहम्मद को भी अपने साथ ले गई। और वहां शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में कहा मोहम्मद। उठाकर ले गया और एक पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है और सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि उसने जो एक खराब किस्म का लोथड़ा था दिल से, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। याद रखिएगा, हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। आजकल मेडिकल जो सर्जन हैं, डॉक्टर जो हार्ट का सर्जरी करते हैं, उनसे पूछिए, वो लोथड़ा जो होता है वो सबके अंदर होता है। और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो उसी लोथड़े में होती है। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद से साफ रखना था, इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, इस फरिश्ते ने जमजम का पानी, माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर वैसे ही दिल में रखकर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर, चप्पलें छोड़ते हुए और अपनी बकरियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों, बेटो क्या हुआ, इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहां है? तुम लोग लेके गए थे और मैं तुम लोगों को देख रही हूं, मोहम्मद नदारत, गायब। इन सारे बच्चों ने बैग जबान का कोतिला मोहम्मद, मां आए हलीमा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी, उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जर्द है, नकाहत और कमजोरी जिस्म पर टपक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहां से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक खराब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था? हाँ। जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? हाँ, मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमिना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमिना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं, इसने तो खैर और बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अब तुम अपना बेटा संभालो।
आमीना का बयान है, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यसरब ले गई। अब सुनिए मंजर, मैं यसरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यसरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में हम लोग रहे और फिर वहां से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अबुआ पर पहुंचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा, बेटे क्या तुम अपने अब्बू की कब्र देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मां आमीना लेकर गई मकाम अबुआ पर, उनके बाप की कब्र को दिखाया। आपने अपने बाप की कब्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आप इतना तो समझ चुके थे, इस जगह पर मेरे बाप जो सो रहे हैं अब कभी जिंदगी में यहां से उठेंगे नहीं, जो यहां चला जाता है वो दोबारा नहीं उठता। अपने बचपन का वाकया बताते हुए नबी अकरम ने बयान किया, मैं अपने बाप की कब्र को देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे। इधर मेरी मां अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी और मेरे बाप की कब्र को देखते ही देखते गशी तारी हुई और जमीन के ऊपर गिरी। जैसे ही मेरी मां जमीन के ऊपर गिरी, मेरी मां की रूह कब्ज से उनसुरी से परवास कर गई। मैं 6 साल का था, अपने बाप की कब्र को देखते देखते मैंने अपनी माँ को भी देख लिया कि वो भी मुझे छोड़कर दादे मफारिकत दे गई, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बेटे होने की हैसियत से देखिए, जब आप बड़े हुए, यहां तक के नबी बने और पैगंबर बने, एक दिन आपने अपने रब से दुआ की और इजाजत तलब की। मुस्लिम किताबुल जनाइज के सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है, आय अल्लाह मुझे अपनी मां की दुआए मगफिरत करने की इजाजत दे दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने मां के लिए मगफिरत की दुआ करूं, जिसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमारे नबी जरूर हो, पैगंबर जरूर हो, लेकिन रब तो मैं हूं। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर दुआ को मैं कबूल करूं। तुम अपनी मां की दुआए मगफिरत की इजाजत मांग रहे हो, मैं इसकी इजाजत तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। तब अल्लाह के नबी ने कहा, अय अल्लाह अगर माँ के लिए दुआए मगफरत की इजाजत नहीं देता तो कम से कम मुझे मेरी माँ की कब्र की जियारत की इजाजत दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र को देख लूं। जिसकी इजाजत मिल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र को देखते हैं। देखकर माँ की मोहब्बत और माँ का बचपने में खिदमत करना और माँ का पालना पोसना और माँ की वो मोहब्बत याद आ जाती है। इतना रोए, अपने माँ की कब्र पर जाकर इतना रोए, इतना आंसू बहाए कि आपको रोता हुआ देखकर आपके सहाबा भी रोने लगे। आपके साथ जितने सहाबी थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए। एक लायक और एक अच्छा बेटा होने का हक निभाया। मेरे भाइयों, जब माँ भी इस दुनिया से चली जाती है तो चचाई बाप के दर्जे में होता है और एक बच्चा अपने चचाई को और चची को ही अपनी माँ और बाप समझता है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने चचा को अपने बाप के दर्जे में रखा। और फिर देखिए, आपने कई जगह ये फरमाया भी था, जब अब्बास के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी और पैर फैलाते थे, बद्र के दिन जब कैद किए गए पैर फैलाते थे तो वो उनको तकलीफ होती थी, तो नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। सहाबा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने यही कहा था कि ये अब्बास मेरा चचा ही नहीं, सिनवाबी, अब्बास मेरे बाप के दर्जे में शामिल हैं, ये मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। जब इन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। जब ये पैर फैलाने में जब ये दर्द महसूस करते हैं तो मुझे भी दर्द होता है। 12 साल की उम्र
میرے چچا کے اوپر میری پرورش کا بوجھ، کیوں نہ میں ان کے بزنس مین کا ساتھ دوں. ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے، اپنے چچا کے ساتھ سفر بھی کرنے لگے، آپ کا ہاتھ بٹانے لگے. اپنے چچا کی پرورش میں اور ان کی روزی روٹی میں، معاشی حیثیت کو برقرار رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی بکریاں بھی چرائیں، اور اجرت پر، مزدوری پر بکریاں چرائیں، اور جو قیمت، جو معاوضہ ملتا وہ اپنے چچا کو دے دیتے. میرے بھائیوں، 25 سال کی عمر تک آپ بکریاں چراتے رہے، یہ بزنس کرتے رہے، اور 24 اور 25 سال کے درمیانی وقفے میں امانت داری کا نام سنتی ہیں حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنا مال دے کر ملک شام سفر کے لیے بھیج دیا، تجارت کے لیے بھیج دیا. اور محمد ابن عبداللہ نے جو مال بیچا اور بیچ کر لائے، اور ایمانداری کے ساتھ ان کو پوری قیمت دے دی. اس امانت داری نے، اس ایمانداری نے حضرت خدیجہ کے دل کو موم کر دیا. حضرت خدیجہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے محمد ابن عبداللہ کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا، اور فرمایا محمد ابن عبداللہ سے کہہ دینا میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 شوہر سے بچے بھی ہیں، میری شادی کا ارادہ ترک ہو گیا، لیکن آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی تو فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے مشورہ کروں گا. ابو طالب کو بھی ضرورت تھی کسب معاش کی. انہوں نے سوچا کہ یہ خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت ہے، اور جب یہ محمد ابن عبداللہ میرے بھتیجے کے نکاح میں آ جائے گی تو اس کی دولت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا، اور ہم اپنا بزنس آگے بڑھا دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھایا، اور محمد ابن عبداللہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے ماں کے بیٹے تھے تو وہ کردار بھی آپ نے اچھا ادا کیا، اور جب ماں اور باپ دونوں نہیں رہے تو میرے بھائیوں اپنے چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں اور ان کے کسب معاش میں ان کا ساتھ بٹایا. جو اپنے چچا اور اپنی چچی کے ساتھ کسب معاش میں ان کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، ذرا تصور کرو اگر ان کے حقیقی باپ زندہ ہوتے تو وہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا کام بٹاتا اور کتنا ہاتھ بٹاتا. میرے بھائیوں، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، ایک بار حلیمہ جو ان کے ماں کے درجے میں تھی رضائی ماں تھی، دودھ پلایا ہے اپنا حلیمہ نے، ماں تھی وہ، ایک طریقے سے اگرچہ پیدا نہیں کیا لیکن اپنے سینے کا دودھ تو پلایا تھا محمد ابن عبداللہ کو. ایک دن حلیمہ کی سہیلی گھر میں تشریف لائی تو محمد ابن عبداللہ جو سر پہ پگڑی باندھے ہوئے تھے انہوں نے پگڑی اتاری اور حلیمہ کی سہیلی کے لیے اپنی وہ چادر، اپنی وہ پگڑی بچھا دی اور کہا آؤ تم اس چادر پر بیٹھ جاؤ. اس چادر پر کو بچھا دیا اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میں اس کی عزت کیوں نہ کروں، یہ میری ماں حلیمہ کی سہیلی ہے. جب حلیمہ جو رضائی ماں ہے اس رضائی ماں کی سہیلی آتی ہے تو محمد اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. ذرا تصور کرو اگر اپنی ماں کو اگر زندہ پایا ہوتا تو ماں کی کتنی خدمت کرتے. ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اگر ہم نظر ڈالیں تو محمد رسول اللہ ایک کمپلیٹ بیٹے نظر آتے ہیں. ہم اپنے باپ کے اچھے بیٹے بھی نہیں بن سکے. آج پوچھو اچھے بیٹے ہو تو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے 1-2 ہی ایسا ملے گا جو یہ کہہ دے کہ عشاء کے بعد میں جا کے بستر پہ سو جاتا ہوں، ورنہ رات میں 12 اور 1 اور 2 بجے تک سب واٹس ایپ اور میسنجر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. باپ کہہ کے تھک چکا، ماں سمجھا کے تھک چکی بیٹے جلدی آیا کرو، لیکن آج تک اپنے ماں اتنی سی بات نہیں مانی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی. بڑی بڑی باتیں کیا مانو گے اپنے ماں باپ کی. ایک اچھا بیٹا ہم نہیں بن سکتے. ایک اچھے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم نے ایک چھوٹا سا منظر کھینچا ہے. چونکہ مجھے بہت سی حیثیتیں دکھانا ہے اس لیے صرف ایک ہی چیز پر ہم نہیں چلیں گے. بیٹے کے بعد اب آتا ہے شوہر کا نمبر. شوہر کے بعد آدمی پہلے شوہر بنے گا تب باپ بنے گا. بیٹے اچھے بن کر دکھا دیے، ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے دیکھیے
آج کورٹوں میں جاؤ، کچہریوں میں جاؤ تو آپ کو سب سے زیادہ مقدمے طلاقوں کے نظر آئیں گے، طلاقوں کے۔ کیوں؟ ہم نے نبی اکرم کی ازدواجی زندگی پر نظر نہیں ڈالی۔ تقابل کیسے کریں اور کس سے تقابل کیا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عیسائیوں سے کون سا سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی ہے، شادی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کہاں سے جواب دیں؟ مہاویر جی نے شادی نہیں کی، گرو نانک نے شادی نہیں کی، گوتم بدھ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ راما کرشنا راؤ نے گوتم بدھ کے اوپر ایک کتاب پوری لکھ ڈالی، گوتم بدھ کا پوتر جیون، جو کلیان پریس گورکھپور سے چھپتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گوتم بدھ نے شادی نہیں کی، لیکن ہمارے مسلم جو مورخین گزرے ہیں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے نہیں، گوتم بدھ نے شادی تو کی تھی، ان کی بیوی کا نام یشودا تھا، اس سے ایک بیٹا بھی پیدا تھا اور اس کا نام راہل تھا۔ مولانا ہمارے ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی بھی تحقیق یہی ہے۔ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی ایک عربی میں کتاب ہے محمد رسول اللہ فی کتب الہندوز، عربی زبان میں، شاید وہ ہندوستان میں نہیں ملتی ہو، عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے اور عرب ممالک ہی کے لیے انہوں نے لکھی ہو۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ گوتم بدھ کا بیٹا تھا اور گوتم بدھ کی بیوی تھی، لیکن ایک ہی بیٹے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر ایک رہبانیت کی زندگی اختیار کی اور پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزار دی۔ یہ لوگوں سے کیا آئیڈیل اور کیا لیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا شوہر بن کر نہیں دکھا سکے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جنگل میں چلا جانا اور اپنے بیٹے اور بیوی پر کو بوجھ بنا دینا، یہ کہاں کا کی انسانیت ہے؟ آپ کتنے بڑے مہان پروش بن سکتے ہیں الگ رہ کر، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو ہمیں حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ اگر مسجد سے نکل جاتے ہو اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کی پرورش کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، دیواریں چنتے ہو، گھر و مکان بناتے ہو، رکشہ چلاتے ہو، ٹیکسی چلاتے ہو، تو ہمارے نبی اس کو بھی عبادت کا حصہ جوڑتے ہیں اور اس کو بھی عبادت بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز تم ادا کر لو اور پڑھ لو تو اب فضول میں مسجد میں مت بیٹھو۔ اب کیا کر رہے ہو تم؟ مسجد میں بیٹھ کر اب مسجد سے نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ نے جو روزی اتاری ہے اس روزی کو تلاش کرو، عبادت کرو اور روزی تلاش کرو۔ اس عبادت کے بعد روزی کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ بیٹھ جاؤ اور ایک جنگل میں چلے جاؤ، رام 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 رام، اللہ 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 کی رٹ لگاؤ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں کہتا ہوں جہاں یہ ملے ان کو الٹی چھری سے کاٹو۔ بوجھ ہے قوم کے اوپر، سماج کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہے۔ ان کا دوسرا نام ہے حرام خور۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نبی اکرم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اچھا شوہر بن کے دکھایا، شوہر بھی ایسا، کون کون سی مثالیں آپ کو دی جائیں، کوئی بیوی نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بیوی یہ بھی نہیں چاہتی کہ مجھ سے زیادہ ٹائم کسی اور کو دیا جائے۔ اور ایک دن زینب کے ہاں تھوڑا زیادہ بیٹھ گئے تو ساری بیویوں نے مشورہ کیا، اچھا اتنا تھوڑا سا زیادہ ٹائم؟ ساری بیویوں نے مشورہ کیا، سب لوگ نبی کے عصر کے بعد تو جاتے ہیں سب کے ہاں، ساری بیویوں نے صلاح کی جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سب کہنا تمہارے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ دیکھیے پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی گھر پہ رہے گا نہیں، پڑوس کی عورتیں گھر میں گھسی رہیں گی، میری عورتیں پڑوس میں گھسی رہیں گی، تو پلاننگ تو ہوگی۔
نبی اکرم کی ساری بیویوں کے حجرے قریب قریب پلاننگ، جیسی نبی آئے تو کہنا مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور جیسی سب کہہ رہے ہیں آپ کے منہ سے بو آ رہی، ہاں نہیں تمہارا وہم ہے۔ دوسری بیوی کے ہاں گئے، اس نے بھی وہی کہا، تیسری نے بھی وہی کہا، چوتھی نے بھی وہی کہا، پانچویں نے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا بہت آسان ہے علم غیب کا فتویٰ لگا دینا، ٹھونک دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو حقیقت میں آ رہی ہوگی میرے منہ سے، ساری بیویاں کہہ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہا؟ جس کو خوشبو پسند ہو، جس کو بدبو سے نفرت ہو، اس کی زبان سے جو نکلنا چاہیے وہی نکلا۔ فرمایا آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں پیوں گا، لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا، شریعت کی کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنے کا اختیار آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے، ہم جو حلال کہیں آپ اس کا اعلان کر دو، ہم جس کو حرام کریں آپ اس کا اعلان کر دو، لیکن کسی حلال کو حرام کر کے آپ پیش کر سکتے نہیں، یہ پاور نہیں ہے آپ کا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ صرف بیویوں کی رضامندی کے لیے، صرف بیویوں کی خوشی کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا مت کریے۔ اللہ نے جب بتایا تب پتا چلا کہ بیویوں کی سازش تھی۔ وہی تو میں نے کہا بھائی جو چیز بتا دی جائے تو پھر وہ علم غیب نہیں کہلاتی ہے۔ چلیے کوئی بیوی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا منظر دیکھیے، ہر بیوی تعریف کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی ہیں، چرخہ سوت دھاگا چرخہ کاٹ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کا جوتا پھٹ گیا۔ منظر دیکھیے، نبی اکرم کا جوتا پھٹ گیا، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو ایسے ٹانک رہے ہیں سوئی سے۔ ایسا نبی، ایسا نبی اپنے ہاتھ سے جوتا ٹانگنے میں شرم محسوس نہیں؟ میرا کام ہے کر رہے ہیں۔ اپنی جیب میں ایک ایک لاکھ روپے کا پین لگانے والے یہ ہمارے آئیڈیل اور بن رہے ہیں، آج جانے دی جا رہی ہیں ان کے لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں، اور جوتا ٹانکتے ٹانکتے پسینہ آپ کی پیشانی پر آ گیا، اور پسینہ آتے ہی پسینے کی دو چار بوندیں ٹپک کر زمین کے اوپر گری۔ حضرت عائشہ چرخہ کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے رک گئی اور مسکرانے لگی۔ نبی کے چہرے سے، پیشانی سے پسینے کی ٹپکتی ہوئی بوندیں جو گر رہی تھی زمین پر، اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے نور چمک رہا ہے، روشنی چمک رہی ہے۔ رک گیا چرخہ، بغور دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا چرخے کی آواز نہیں آ رہی تو کہا عائشہ اتنا تعجب سے کیا دیکھ رہی ہو؟ آشچर्य جنک کیا ہے؟ میں جوتا کاٹوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم چرخہ کاٹ رہی تھی؟ حضرت عائشہ محو تماشا ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا میرے سرتاج، اللہ نے آپ کو حسین اور خوبصورت تو پہلے ہی سے بنایا تھا، لیکن آج آپ کی پسینے سے، آپ کی پیشانی سے پسینے کی جو دو قطرے گرے زمین پر، اس سے جو نور ٹپکا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حذلی اگر آج زندہ ہوتا، زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حذلی آج اگر زندہ ہوتا، اس نے اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ کو دیکھ کر جو شعر بنایا تھا، اس نے اپنی محبوبہ کی شان میں جو شعر پڑھا تھا، اگر آج وہ آپ کو دیکھ لیتا، اگر وہ آج آپ کو اس حال میں دیکھ لیتا، تو اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا اور کہتا اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس شعر کے اصلی حقدار جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا مجھے ابو کبیر حذلی کا وہ شعر سناؤ، ابو کبیر حذلی کا وہ شعر سناؤ جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں،
اے اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں اے عائشہ تمہیں سنانا پڑے گا۔ حضرت عائشہ وہ شعر سناتی ہے جو ابو کبیر حذلی نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا۔ اس نے اپنی معشوقہ کو دیکھ کر کہا تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ۔ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے تو تیرے گال کی روشنی سے، تیرے حسین چہرے کی روشنی سے پورا کمرہ چمک اٹھے۔ اے اللہ کے رسول، اس نے یہ شعر جو اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا، آج اگر آپ کو دیکھ لیتا، آپ کے حسن کو دیکھ لیتا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا، تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ اپنی محبوبہ سے یہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا، کیونکہ آپ اس شعر کے اصلی حقدار ہیں۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی جوتا چھوڑ کے اڑتے ہیں اور اپنی بیوی عائشہ کو سینے سے لگاتے ہیں، حگ کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ میری خوبصورتی سے تو اتنی خوش نہیں ہوئی جتنا خوش میں تیرے جملوں سے ہوا۔ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے سدا خوش رکھے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میاں اور بیوی کی اس محبت کے تذکرے آپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آج طلاقوں پہ نوبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آج میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا نہیں، ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس دوستانہ رشتے کو آپ قائم کیجئے اور محمد رسول اللہ کی طرح ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن جاؤ گے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کیجئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آئینے میں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے تھے یہ دیکھیے۔ آپ بے فکر رہیے، چاہے کتنی اچھی نبی کی سیرت پیش کر دی جائے، صبح چائے کی ہوٹل پہ چرچے یہی ہوں گے کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ آپ بے فکر رہیے۔